وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرتوں کے بیان کا یہ ہفتہ واری سلسلہ ہے. آج کی کڑی میں انشاءاللہ مشہور صحابی رسول سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر ذکر آپ کے سامنے آئے گا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہیں جن کو بالکل ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا. اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں ان کا نمبر 13واں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور حضرت ابو بکر کے ذریعے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں ان کا نمبر 5واں ہے. ان سے پہلے طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص وغیرہ نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی حالی قبیلے یعنی قبیلے بنو زہرہ سے تھا. اسلام جب انہوں نے قبول کیا ہے تو اس وقت ان کا نام عبد عمر یا عبد الکعبہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا اور عبد الرحمن نام رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت داعیہ کا کام انہی کی والدہ شفا بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیا تھا. اسلام لانے کی پاداش میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے اور انہوں نے بھی دیگر مسلمانوں کی طرح حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے پہلے مرحلے میں. بعد میں پھر حبشہ سے لوٹ آئے اور جب مدینے کی طرف ہجرت کا معاملہ پیش آیا تو جس طرح دیگر لوگوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مدینے کی طرف ہجرت کی. یہاں آنے کے بعد صورتحال یہ تھی کہ سب کچھ تو انہوں نے مدینے میں چھوڑ دیا تھا. گھر بار، بیوی اور بچے سب مکے میں رہ گئے تھے. مدینے میں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا. یہاں جو تنگ حال، پریشان حال مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے مدینے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظام مؤاخات کے ذریعے سے کیا. یعنی انصار میں سے کچھ لوگوں کو ان کا بھائی بنا دیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی بنے ہیں ان کا نام ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے مالدار صحابی تھے اور مدینے کے مالدار لوگوں میں شمار ہوتا تھا. جب مؤاخات ہوئی ہے تو انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے ہوں، میرے پاس کئی باغات ہیں اور کھیتیاں بھی ہیں. آپ اگر کہیں گے تو میں اپنی کھیتیاں اور اپنے باغات نصف نصف تقسیم کر کے آدھا آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں تو آپ دیکھ لیں، ان میں سے جس کو آپ پسند کریں گے میں اسے طلاق دے دوں گا اور آپ اس سے نکاح کر لیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے بھائی کی یہ سخاوت اور یہ ایثار آیا ہے تو انہوں نے اپنی طرف سے غیرت اور خودداری کا نمونہ پیش کیا اور کہا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بتلائیے کہ مدینے کا بازار کدھر لگتا ہے
تو بتایا سعد نے کہ یہاں بنو قینقاع کا بازار بہت مشہور ہے، جنت البقیع کے بازو میں یہ بازار لگا کرتا تھا۔ اس وقت صبح کو نکلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شام کو جب واپس ہوئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا، یعنی کچھ بیچا تھا اور کچھ بچ گیا تو جو ساتھ میں لے کر آئے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہ کاروبار شروع کیا، روزانہ کی بنیاد پر بازار میں جاتے، خرید کرتے، پھر فروخت کرتے، کاروبار آگے بڑھتا گیا۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد منظر یہ سامنے آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر زردی کے نشانات ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا ہے۔ پوچھا کہ مہر کے طور پر کیا دیا ہے؟ تو کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارک اللہ لک اولم ولو بشات، اللہ تمہیں برکت دے، ولیمہ کرو گرچہ کہ ایک بکری کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ بہرحال کاروبار کرتے رہو، پھر اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور مالدار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ان کو حاصل ہوئی اس ایک موقع پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4000 دینار یا درہم لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 8000 درہم تھے، میں نے 4000 درہم اپنے پاس رکھ لیے اور 4000 یہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ بارک اللہ لک فیما امسکتا و فیما اعطیتا، جو تم نے روکا ہے نا اپنے پاس اس میں بھی اللہ برکت دے، اور جو تم نے دیا ہے نا اس میں بھی اللہ برکت دے۔ تو برکت کا سلسلہ جاری ہوا اور اللہ نے خوب نوازا، اس قدر نوازا کہ کہتے کہ میں ایسا محسوس ہوتا کہ میں مٹی میں بھی ہاتھ لگا دوں نا تو وہ بھی سینے میں سونے میں تبدیل ہو جائے۔ تو اس طرح سے اللہ نے خوب مالداری دی، اور مالداری کے ساتھ ساتھ سخاوت کے جذبے سے بھی نوازا۔ کئی موقعوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اچھا خاصا مال پیش کیا ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے جہاد کے لیے 500 گھوڑے اور 1500 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور 2 مرتبہ انہوں نے 40 ہزار دینار یعنی سونے کے سکے اللہ کے راستے میں دیے۔ مدینے میں ایک بہت قیمتی زمین ان کے پاس ہوتی تھی، 40,000 درہم میں انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیچا، اور پورا کا پورا مال مدینہ کے فقراء میں انہوں نے تقسیم کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی تھے، یہ تو ان کی زندگی کا پہلو ہے ہی، لیکن جس طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معاملہ تھا کہ وہ سخاوت کے ساتھ ساتھ بہادری بھی رکھتے تھے، تو ان کے پاس بھی بہادری تھی، اور تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ بدر پہلی لڑائی ہے، اور بدر کی لڑائی کے حوالے سے یہ قصہ ہم کو معلوم ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، صحیح بخاری وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ میں صف میں تھا مسلمانوں کی کہ ایک میں نے دیکھا کہ میرے دائیں طرف بھی ایک نوعمر لڑکا ہے اور بائیں طرف بھی ایک نوعمر لڑکا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ 2 نوخیز کم عمر لڑکے میرے دائیں بائیں اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یہ تو میرے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ سوچ ہی رہا تھا میں، کہتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چپکے سے دوسرے سے چھپاتے ہوئے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ اے چچا آپ یہ بتلائیں کہ ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ تمہارا اس سے کیا لینا ہے دینا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ کرتا ہے، اور میں نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ اگر میں نے اس کو سامنے پا لیا تو یا تو وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے کچھ کہا نہیں تھا کہ دوسرے نے پھر اسی انداز سے مجھ سے پوچھا کہ یا اے چچا ابو جہل کون ہے؟ ایسی بات ہوئی، سامنے سے ابو جہل آتے ہوئے گھوڑے پر سوار دکھائی دیا۔ میں نے کہا کہ یہ جو نوجوان ہے نا سامنے یہی ابو جہل ہے۔ کہتے کہ پھر وہ اس تیزی سے لپکے اور اس قدر تیزی سے حملہ آور ہوئے کہ تھوڑی دیر میں ابو جہل زمین پر تڑپتا ہوا تھا۔ تو دونوں نے کام تمام کر دیا، پیر کاٹ دیا اس کے۔ تو بہرحال یہ پہلی لڑائی ہے جس میں شرکت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے۔ غزوہ احد میں
بھی شرکت کی انہوں نے، اور ان لوگوں میں اپنا نام لکھوایا کہ جو جمے رہے، اور ہر حال میں جمے رہے۔ بہت سارے لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے میدان نہیں چھوڑا، اور غزوہ احد میں ان کے جسم پر 20 سے زائد زخم آئے، اور خاص طور پر ان کے پیر زخمی ہوئے، تو بعد کی زندگی میں پیروں میں لگڑاہٹ رہی ہے۔ اور بھی کئی موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہے، اور بہادری کے جوہر انہوں نے دکھائے۔ زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی رہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ہے، اور اس دور میں ساتھ دینا تھا اور جنگوں میں شرکت کرنے کی جو بات تھی، شرکت کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو بیت المقدس کی فتح ہو، شام کے علاقوں کی فتح ہو، تمام فتوحات میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت رہی ہے۔ اور جب شام کے عراق کے علاقے میں اور ایران کے برخلاف مقابلے میں لڑائی کا معاملہ درپیش تھا، اور یہ بات زیر غور تھی کہ ادھر کا سالار کس کو بنایا جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ بات آئی کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں ہی چلا جاتا ہوں، میں ہی سالاری کروں گا لشکر کا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہوگی، آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ تو کہا کہ اگر آپ جائیں گے اور لشکر اسلامی کو شکست ہو جاتی ہے نا، تو یہ پورے اسلام کی شکست مانی جائے گی، اور کوئی اور سالار بن کر جاتا ہے نا اور شکست ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے، تو ایک جماعت ہوگی مسلمانوں کی جو شکست کھا جائے گی۔ تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ ہرگز بھی نہ جائے کسی اور کو۔ تو اب ان کے مشورے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے بدلی ہے، اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح فارس و ایران ہے۔ تو یہ ان کی رائے ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے کاروباری تھے، تجارت میں بڑی مشغولیت تھی، دولت انہوں نے بڑی کمائی ہے، لیکن ساری مصروفیات کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے دور رہنے والے نہیں تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ان سے بہت ساری مروی ہے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ طاعون پھیل گیا شام کے علاقے میں جہاں مسلمانوں کا لشکر تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس زمانے میں ادھر کو تشریف لے گئے۔ اب آپس میں یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ جدھر طاعون پھیلا ہے نا ادھر جایا جائے یا نہیں جایا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ نہیں جانا چاہیے اور خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو اس علاقے کے امیر لشکر ہیں وہ کہہ رہے کہ اتفر من قضاء اللہ، آپ اللہ کی قضاء اور اس کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے کہ نفر من قضاء اللہ الی قضاء اللہ، ہم اللہ کی قضاء سے اللہ کی قضاء ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ گفتگو ہو رہی تھی اور اپنی اپنی رائے پیش کی جا رہی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، اس وقت تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس سلسلے میں حدیث سن رکھی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی زمین کے سلسلے میں یہ سنو کہ وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو وہاں کا قصد نہیں کرو، ادھر جاؤ نہیں، اور جو لوگ وہاں ہوں گے نا وہ وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آ گئی نا تو لوگ اپنی اپنی جگہ پر رہ گئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہی عمل کرنا ہے۔ تو اس موقع پر بھی ایک بہترین مشورہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف سے سامنے آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق ابو عبیدہ بن جراح کے سلسلے میں حضرت عمر نے کہا تھا اپنے بعد کہ اگر وہ زندہ ہوتے نا تو میں ان کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیتا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ابو عبیدہ تو نہیں تھے تو عبد الرحمن بن عوف کو پیشکش کی حضرت عمر نے کہ تم یہ ذمہ داری سنبھال لو۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ تو پھر 6 افراد پر مشتمل کمیٹی بنائی حضرت ابو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس سے حضرت عثمان کا انتخاب ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان کا جو انتخاب ہوا ہے نا کس طرح ہوا اس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس میں جو نمایاں کردار ادا کرنے والا شخص ہے وہ کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن
عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اتفاق کی بنیاد پر حضرت عثمان کا انتخاب اگر ہوا ہے تو اس سلسلے میں جو کوششیں ہوئی ہے وہ ساری کی ساری کوششیں کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ اللہ نے کئی بیویاں دی اور بہت سارے بیٹے دیے، بیٹوں کی تعداد 20 ہے اور بیٹیوں کی تعداد 8 ہے۔ تو جس طرح اللہ نے مال کی کثرت سے نوازا، اسی طرح اولاد کی کثرت سے بھی نوازا تھا۔ اور سخاوت کی بات تھی تو اس حوالے سے وفات کے وقت انہوں نے جو سخاوت مظاہرہ کیا ہے اس سلسلے کے کچھ واقعات ہمارے سامنے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب